کہ وہ ہفتے سے لے کے جمعرات تک کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دیں، اس قوم کے سامنے حساب رکھیں عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں. نمبر دوسری چیز اس میں بتاتا چلوں کہ قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلی بتا دیا کہ کیسے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا. ان کا ذاتی مال ہے جس کا نام عدنان تھا، وہ جیل تک بھی جاتا تھا، جیل کے ساتھ باہر گیا. ایون اندر ویز جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی وہ باہر گیا. لیکن آج تک کوئی بھی اس ایشو کے اوپر ابھی تک کسی بھی قسم کی نہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے نہ ہمارے خان صاحب کے قریبی بہنوں عزیزوں اقارب میں سے کسی کو بھی ان تک رسائی نہیں دی گئی. اب میں اس کے اوپر قانون بتاؤں، کیونکہ کل سے جب سے ہم یہ ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو منسٹر سو کالڈ جو اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لا پرووائڈ نہیں کرتا، کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا پڑھ کے آیا کرو، یا کم سے کم کسی لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھ لیا کرو تو آپ کو پتہ چل جائے. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیل آپ کو بتا دی. میں ان کی دونوں کیٹیگریز کو مزید بتا دوں آپ کو کہ وہ کچھ کیسز میں کنوکٹڈ ہیں اور باقی میں انڈر ٹرائل ہیں. تو وہ دونوں صورتحال کے اندر جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. کیسے ملنی چاہیے اس کا میں بتاتا ہوں. رول 795 ہے جی، پرزنر رولز 1978، اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بک لے کر آیا ہوں ساتھ، اور میرے ساتھ دو سینئر میرے کونسل بھی بیٹھے ہیں. When a prisoner is in serious ill, intimation shall be sent to the relatives. یہ ہر حال میں بتانا چاہیے ان کو، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف لا ہے. یہ جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے. نیلسن منڈیلا رولز اس کو فالو کرتے ہیں، یونائیٹڈ نیشن کے رولز اس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان سگنیٹری ہے 2008 کے یونائیٹڈ نیشن کے اسپیچ کا، اور یہ جو جیل مینول اور جیل رولز ہیں دیٹ از اپلیکیبل. اور اس کے تحت عمران خان صاحب کے رشتہ دار، ان کے قریبی عزیز و اقارب کا وہاں ہونا لازمی ہے، لازمی. جو یہ کہتا ہے کہ وہ لازمی نہیں تھا اور ہم نے کنڈیشنز پوری کی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. وہ قانون کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو کنوکٹڈ ہوں تب یا انڈر پرزنر ہوں، انڈر ٹرائل پرزنر ہوں، دونوں صورتحال کے اندر ان کو انفارمیشن ان کے خاندان والوں کو دینی چاہیے تھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سگنیچرز ان کی لائف کے حوالے سے جو فارم بھرا جاتا ہے اس پہ ان کے ریلیٹیو ان کے سگنیچرز لازمی ہیں بلڈ ریلیشنز کے. تو یہ میں نے رول آپ کو پڑھ کے بتا دیا. اس کے علاوہ 197 رول 1 آف جیل مینول جو ہے، جو پرزنر رولز 1978 ہے، وہ بھی اس سے ڈیل کرتا ہے. سو ہماری یہ جتنی بھی گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، ہمارے بڑا کلیئر مطالبہ ہے اس کے اندر کہ جیسے ہم نے سی سی کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، اس دن چیز یہ سامنے نہیں آئی، لیکن اسد اللہ صاحب کے جب ویلاگ آیا اور ڈان نیوز کے اندر جب آیا اس کے بعد یہ چیزیں آئیں. دوسرا ہمارا مطالبہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سرجریز کی گئی ہیں خان صاحب کی پیلز ہاسپٹل کے اندر، جو ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی ساری کاپیز جو ہیں ان کے ریلیٹیوز کو، ہمارے چیئرمین کو، ڈاکٹر بابر رحمان صاحب کو، ہمیں میڈیا کو پرووائڈ کی جائیں. کہ ہمیں ان منسٹروں کی باتوں پہ یقین نہیں ہے جن کو یہ یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیونکہ 5 دن تک یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سرجری ہوئی ہے. اچھا سرجری ہوئی ہے، ہمیں اس کے سارے ڈاکومنٹس پیلز ہاسپٹل کے جو ہیں وہ پرووائڈ کیا جائے. اور ہمارے چیئرمین کو، ان کی بہنوں کو، ان کی فیملیز کو، ہماری پارٹی کو وہ چیزیں، اور آپ سب کو بھی وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں کہ یہ سرجری ہوئی ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انسیزیا دیا گیا ہے، کون سے والا دیا گیا ہے، لوکل دیا گیا ہے، کس چیز کی سرجری ہوئی ہے، کیا ان کو پرابلم تھا کہ آپ نے ان کو جیل سے رات کی تاریکی میں لا کے اور سرجری بھی کر دی اور واپس لے گئے اور 4-5 دن تک آپ چھپاتے رہے اور آج تک آپ کی کسی نے بھی ان کو ان سے رسائی نہیں دی گئی ہے. سو یہ ہمارے جی مطالبات ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی بڑے جینون ہیں، پولیٹیکلی بھی بڑے جینون ہیں اور لیگلی بھی سپورٹڈ ہیں. اگر اس پہ عدالتیں اور ہماری ہائر کورٹس اور سپریم کورٹس بھی اس کے اوپر خاموش بیٹھی رہتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. ہمیں جو ہم خود انصاف کے متقاضی ہیں، ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، اور پاکستان کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت جو 80% پاکستان سے بھی زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کا یہ حال کر دیا گیا ہے. اور باقی کسی عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کچھ سے بہتر جائے. بہت ڈاکٹر صاحب آپ میں سوال کریں؟ جی آپ نے ایک گراؤنڈ تو یہ بتائی کہ طویل عرصے تک اگر فیصلہ نہ ہو رہا ہو یا سماعت نہ ہو رہی ہو تو ضمانت ہو سکتی ہے. اب ایک فریش گراؤنڈ بھی آپ کے پاس آئی ہے، میڈیکل گراؤنڈ، تو اس پہ کیا آپ بیل کے لیے کوئی نئی اپلیکیشن دائر کریں گے؟ دیکھیے بیل کے لیے نئی اپلیکیشن پہ دیکھیں گے اگر ڈاکٹر صاحب اور وکلاء صاحبان جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. پر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرف ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ یہ جوڈیشل پالیسی خان صاحب کی 6 کیسز میں کنوکشنز تھی. اس وقت 2 کیسز میں وہ کنوکشن بحال ہے. ایک لاسٹ جب
القادر کیس کا فیصلہ ہوا تھا وہ 17 جنوری 2025 کو ہوا ہے، اور توشخانہ 2 کیس کا فیصلہ ہوا ہے 20 دسمبر 2025 کو. یہ کیسز ابھی تک لگے نہیں ہیں. جو پہلا والا کیس ہے وہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 سے لے کے میکسیمم 60 ڈیز کے اندر اندر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ججمنٹ سسپینڈ ہوتی ہے کہ نہیں. ہم تو عدالتوں کے پاس جاتے رہے، ہم لگوانے کی کوشش کی، بہت زیادہ ہم نے کی، لیکن آج تک وہ امپلیمنٹ آرڈر نہیں ہو رہے. تو ہماری پہلا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب کے کیسز لگائیں. دیکھو کیٹیگریکلی جو ہم نے آپ کو سمرائز میں دوبارہ کروں، ہماری تشویش یہی ہے کہ خان صاحب کا جیل میں ہونا اس ملک کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے. اس پہ آپ جلدی بھی تیل ڈالتے ہیں جب آپ اس کی صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے، فیملی کو آگاہ نہیں کرتے. یا رسک میں کل میں ذکر کروں کہ کل مریم صاحبہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کو، اور خود کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی اور اگر آپ کی بیٹی گٹر میں گر چکی ہوتی تو سسٹم ہل جاتا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر خان کو بھی کچھ ہوا تو سسٹم نہیں، پورا پاکستان ہل جائے گا. اتنا نہ لے کے جائیں. یہ پاکستان کا کنسرن ہے، پاکستانیوں کا کنسرن ہے، اور یہ ریاست اور حکومت پاکستان کا کنسرن ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اکتوبر 2024 میں جب خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر جائیں، تو ہمیں کہا گیا کہ آج کے دن پیمس ڈاکٹر چلے جائیں گے، رپورٹ لے آئیں گے، ملیں گے. جس وقت ڈاکٹر چلے مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر جا رہے ہیں. جب ڈاکٹر نے ایگزامن کیا میرے پاس رپورٹ بھیجی گئی کہ یہ ان کی رپورٹ ہے، اور دا نیکسٹ ڈے رائٹ اوے ہمیں ہمارے ڈاکٹروں کو اجازت ملی اور وہ چلے گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جلدی بھی تیل آپ ڈال رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا چھپائے بات چھپائی کہ نہ تو ڈاکٹر کو ایکسس دی، نہ پھر آپ نے بات کسی کو کی کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. پھر آپ کے منسٹروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، اس کو تو لایا نہیں گیا. پھر منسٹر صاحب کہتے ہیں لایا گیا. ہاں 20 منٹ کا کی بات تھی، آپ نے اتنا لائٹ لے لیا کہ بس 20 منٹ کی بات تھی، وہ آیا اور چلے گئے. آپ نے یہ سارا کچھ چھپایا ہے. تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی قانونی جس طریقے سے آپ کو کوٹ بھی کیا کہ 795 رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ بتائیں گے. ہم نے کل بھی کہا ہے کہ یہ تو آج تک ہوا ہی نہیں. وہ تو ایک بڑے پارٹی کے سربراہ، ایک مقبول ترین لیڈر امت مسلمہ کا خان صاحب کا ہے. تو آج انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے، جزیرہ نے لکھا ہے، CNN نے لکھا ہے، BBC نے تفصیل دی، دا گارڈین نے دی کی. مجھے گارڈین والوں کا فون آیا ہے. تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ ون، پوری دنیا کا ایک کنسرن ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا دیں. اور جیسا میں نے کہا آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر اس طرح نہ. ایک وفاقی منسٹر